آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ تصادم دیکھنے والے ہیں، اخلاقیات، پیسہ اور نجات کے دو بالکل الگ نظریات کا۔ سوچیں، ایک طرف ہے ایمان کی روحانی طاقت اور دوسری طرف ہے دولت کا ٹھوس حقیقی اثر۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ جب یہ دونوں آپس میں ٹکراتے ہیں تو جیت کس کی ہوتی ہے۔ اچھا، اس ساری کہانی کے دل میں ایک بہت ہی بنیادی سوال چھپا ہوا ہے۔ آخر سب سے بڑا گناہ ہے کیا؟ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں سیدھا اس کہانی کی اخلاقی کشمکش کی گہرائی میں لے جائے گا۔ تو دیکھیں، یہاں دو بالکل مختلف سوچیں ہیں جو انڈرشافٹ خاندان کے لیے ایک بڑی پریشانی بنی ہوئی ہیں۔ ایک طرف تو تباہی پھیلانے والے ہتھیار بنانا اور دوسری طرف غربت جیسی تکلیف دہ چیز کو معاشرے میں بڑھنے دینا۔ اب سوال یہ ہے کہ ان میں سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ بس یہی وہ کشمکش ہے جسے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیں اب ملتے ہیں انڈرشافٹ خاندان سے۔ یہ ایک ایسا خاندان ہے جو ایک بحران سے گزر رہا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس بحران کی جڑیں جنگ سے کمائی گئی دولت میں ہیں۔ مسئلہ بظاہر تو بہت سیدھا سا لگتا ہے۔ لیڈی بریٹومارٹ ہیں جنہیں اپنی بیٹیوں کے مستقبل کے لیے پیسوں کی سخت ضرورت ہے، اور حل صرف ایک ہی ہے، اپنے شوہر اینڈریو انڈرشافٹ سے مدد مانگنا، جن سے وہ الگ رہتی ہیں۔ اور وہ ہے کون؟ ایک بہت بڑے ہتھیار بنانے والے۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ ہے، ان کا بیٹا سٹیفن اس خیال سے ہی سخت نفرت کرتا ہے۔ اس کے لیے یہ پیسہ گندا پیسہ ہے، اخلاقی طور پر داغدار۔ اور بس یہیں سے ہمیں نجات کے دو بالکل الگ الگ راستے نظر آتے ہیں۔ ایک راستہ ہے ایمان کا اور دوسرا ہے پیسے کا۔ یوں سمجھیں کہ باپ اور بیٹی کے بیچ نظریات کی ایک جنگ چھڑنے ہی والی ہے۔ یہاں تو سمجھے دو الگ ہی دنیاؤں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے۔ ایک طرف باربرا ہے جس کا عقیدہ روحانی نجات، ایمان اور معاف کر دینے پر ٹکا ہوا ہے، اور دوسری طرف ہے اس کے والد انڈرشافٹ۔ وہ ان سب باتوں کو نہیں مانتے۔ ان کے نزدیک اصل نجات تو مادی چیزوں میں ہے، یعنی پیسہ اور طاقت۔ بس یہی ان کے لیے سب کچھ ہے۔ انڈرشافٹ کا پورا فلسفہ بس ایک جملے میں آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے سب سے بڑا جرم غربت ہے۔ اب یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ ایک ایسا انقلابی خیال ہے جو سیدھا سیدھا روایتی اخلاقیات کو چیلنج کرتا ہے۔ اس کے مطابق اصل برائی گناہ نہیں، بلکہ وہ حالات ہیں جو انسان کو گناہ پر مجبور کرتے ہیں، اور وہ حالات کیا ہیں؟ غربت۔ تو پھر ہوتا یہ ہے کہ ایک چیلنج سامنے آتا ہے۔ انڈرشافٹ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں تمہارے سیلویشن آرمی شیلٹر آؤں گا، لیکن ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ باربرا کو بھی اس کی ہتھیاروں کی فیکٹری دیکھنے آنا ہوگا۔ اور بس یہ معاہدہ ایک طرح سے سٹیج سیٹ کر دیتا ہے کہ دونوں کے نظریات کو ایک دوسرے کی دنیا میں جا کر پرکھا جائے۔ تو چلیں اب سیدھا چلتے ہیں سیلویشن آرمی شیلٹر یعنی باربرا کے علاقے میں۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ باربرا کے روحانی نجات کے طریقے عملی طور پر کیسے کام کرتے ہیں۔ یہ جگہ ایک طرح سے غربت کے خلاف جنگ کا میدان ہے۔ یہاں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوتا ہے بل واکر نامی ایک آدمی کے ساتھ۔ وہ آتا ہے، غصے میں دو عورتوں پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسے سزا ملتی، لیکن نہیں، اسے سزا کے بجائے بغیر کسی شرط کے معافی دے دی جاتی ہے۔ اور یہ حکمت عملی اسے کسی بھی سزا سے زیادہ پریشان کر دیتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سزا کے بغیر اس کے اندر کا جرم کا بوجھ ختم ہی نہیں ہوتا، اور یہی احساس جرم ہے جو اس کے اندر تبدیلی لانے کا سبب بنتا ہے۔ تو یہاں سب سے اہم بات پتہ ہے کیا ہے؟ باربرا کا طریقہ بہت گہرا ہے، بہت نفسیاتی۔ وہ گناہگار کو سزا نہیں دیتی، بلکہ اس کے ضمیر کو جگاتی ہے تاکہ وہ خود نجات کی طرف آئے۔ اور یہی اس کی حکمت عملی کی کامیابی کا اصل راز ہے۔ لیکن پھر کہانی میں ایک زبردست موڑ آتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب داغدار پیسہ یعنی گندا پیسہ دروازے پر دستک دیتا ہے، اور یہیں پر آ کر خیراتی کام کی جو سخت حقیقتیں ہیں وہ باربرا کے خالص ایمان سے ٹکرا جاتی ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک شراب بنانے والی کمپنی اور خود انڈرشافٹ کی طرف سے 5,000 پاؤنڈ کا ایک بہت بڑا عطیہ آتا ہے۔ اب یہ اس زمانے میں ایک بہت بڑی رقم تھی، اتنی بڑی کہ اس نے ایک شدید اخلاقی بحران کھڑا کر دیا۔ اور یہ چیز ہمیں واپس اسی بنیادی سوال پر لے آتی ہے، کیا کسی اچھے کام کے لیے برا پیسہ قبول کیا جا سکتا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو باربرا کے سامنے پہاڑ بن کر کھڑا ہو جاتا ہے، خاص طور پر جب اس کی باس مسز بینز خوشی خوشی وہ عطیہ قبول کر لیتی ہیں۔ اس واقعے کا نتیجہ بہت صاف اور سیدھا۔ باربرا کو یہ کڑوا سچ سمجھ آ جاتا ہے کہ سیلویشن آرمی بھی آخرکار پیسے پر ہی چلتی ہے، جسے وہ ایک طرح کی مادی رشوت سمجھتی ہے۔
बस इसका ईमान चकनाचूर हो जाता है और वो अपनी वर्दी उतार कर फेंक देती है। तो अब कहानी का रुख मुड़ता है अंडरशाफ्ट की दुनिया की तरफ, यानी हथियारों की फैक्ट्री। और यहाँ एक ऐसी जगह जहाँ किसी को उम्मीद भी नहीं हो सकती, निजात का एक बिल्कुल नया और बहुत पेचीदा मतलब सामने आने वाला है। देखें, अंडरशाफ्ट की फैक्ट्री कोई आम फैक्ट्री नहीं, वो एक हैरान कर देने वाली हकीकत है। ये तो एक पूरा मिसाली शहर है, एक यूटोपिया, जहां हथियारों से कमाई गई दौलत ने गुर्बत, बीमारी और यहाँ तक कि जराइम को भी खत्म कर दिया है ना? एक अजीब तजाद, एक बेहतरीन मुआशरा जिसकी बुनियाद तबाही फैलाने वाले हथियारों पर है। और ये सब देखकर बारबरा को एक बहुत गहरी बात समझ आती है। उसे एहसास होता है कि उसके वालिद की ये जो मादी ताकत है, उसने इसके रूहानी काम से कहीं ज़्यादा लोगों को असल तकलीफ़ों से निजात दिलाई है। और ये उसके लिए एक बहुत बहुत बड़ी तब्दीली थी। तो यहीं से एक नए मिशन की शुरुआत होती है। बारबरा अपना ईमान छोड़ती नहीं, बल्कि वो उसे एक नई गहरी समझ के साथ दोबारा अपनाती है। अब उसका मकसद है कि अपना पैगाम उन लोगों तक पहुंचाया जाए जिनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो चुकी हैं, जिनके पेट भरे हैं, सर पर छत है, ताकि उनका ईमान किसी मजबूरी या लालच की वजह से ना हो, बल्कि सच्ची रूहानी आज़ादी का नतीजा हो। और आखिर में हम इस एक सवाल पर आकर रुक जाते हैं जो सारी बहस का निचोड़ है। और वो सवाल ये है, क्या भूखे पेट किसी की रूह को बचाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अखलाकियात और मादी खुशहाली के इस पेचीदा रिश्ते पर सोचने पर मजबूर कर देता है।